رزق کا ایک ایسا انمول وظیفہ کہ جسے پڑھنے والوں پر غیب سے روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم آپ تمام دوستوں کے جتنے بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، رب کریم اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے۔ پیارے دوستو، جو احباب بے روزگار ہے، مالی تنگی کا شکار ہے، رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم انہیں غیب کے خزانوں سے مالا مال فرما دے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں رزق کے حوالے سے ایک ایسا انمول وظیفہ آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں کہ جس کے پڑھنے والے پر رب کریم غیب سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رب کریم رزق عطا کرتا ہے کہ بندہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ میرے دوستو، بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ بس آپ نے نماز فجر کے بعد 111 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ کر دعا مانگنی ہے، اور روزانہ کم سے کم 40 دن تک آپ مسلسل اس وظیفے کا ورد کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے اتنے فوائد ہیں، اتنے کمالات ہیں کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرو گے، یقین مانیے چند ہی روز کے اندر رب کریم آپ کے رزق کے، آپ کے دولت کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوں گے، رب کریم ختم فرما دے گا۔ پیارے دوستو، غیب سے روٹی روزی ملنے کی خواہش میں انسان محنت بھی کرتا ہے، اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے کہ اس کو اچانک ایسی جگہ سے رزق مل گیا، دولت مل گئی کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر پاتا، یا پھر اچانک اس کا کاروبار پھیل جاتا ہے، لوگوں میں شہرت مل جاتی ہے، ترقی مل جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ہیلہ ہی وسیلہ ہے، دعا بھی ایک وسیلہ اور ہیلہ ہے۔ انسان کو مانگنے کا ڈنگ آنا چاہیے، اس کی مرادیں پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ وہ وظیفہ جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ قرآن کریم میں رب کریم کا ارشاد مبارک ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ رب کریم کا ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ زمین اور آسمان میں سب چیزیں رب کریم کی تسبیح کرتی ہے، لیکن آپ اس کو سمجھتے نہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا کس طرح ہے؟ جب آپ نماز فجر ادا کریں تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر، یا اگر آپ کے پاس تسبیح ہے، آپ نے اس تسبیح پر 111 مرتبہ یہ کلمات پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ محترم دوستو، آپ نے اول و آخر درود پاک کا اہتمام کرتے ہوئے آپ نے صرف اور صرف 111 مرتبہ ان کلمات کا ورد کر کے روزانہ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ میرے دوستو، دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اس خاص طریقے پر رب کریم سے دعا مانگتا ہے، رب کریم اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دعا کی قبولیت میں مانع پڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ حرام کمائی۔ اگر آپ نے کسی کا مال کھایا ہو ناحق، یا آپ پر کسی کا پیسے وغیرہ ہو اور آپ ادا نہیں کرتے، یا آپ کی کمائی حرام کی ہے، تو پھر اگر آپ ہزاروں وظائف پڑھ لیں تب بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، آپ نے حلال کمائی کرنی ہے۔ اپنے پیٹ میں اپنے اولاد کو آپ نے حلال کمائی کا رزق، حرام کمائی کے نوالے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کرو گے، اور دوسرا یہ عمل آپ نماز کی پابندی پر کرو گے، تو یقین مانیے رب کریم آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا، اور ایسا قبول کرے گا جس طرح آپ چاہو گے۔ تو پیارے دوستو، دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ انشاءاللہ جب آپ اس طریقے سے دعا مانگو گے
تو یقین مانیے میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی ہر دعا پوری ہوگی، اور اگر آپ کے اس کام میں آپ کے لیے خیر ہو تو اسی وقت آپ کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ بعض اوقات ہم جو چیز مانگتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، اور رب کریم تو جانتا ہے کہ یہ فلاں چیز اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ تو جب ہم مانگتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے بہتری نہیں ہوتی تو رب کریم ہماری اس دعا کو مؤخر کر دیتا ہے، ٹال لیتا ہے، بعد میں جب ہمارے لیے کوئی چیز بہتر ہو وہی عطا کر دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ بھی دعائیں مانگتے ہیں اور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو سب سے پہلی چیز جو ہے حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچائے، 5 وقت نماز کی پابندی کرے اور اس خاص طریقے پر آپ دعا مانگنا شروع کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے کہ سب سے پہلے جب بھی آپ دعا مانگنے لگو گے تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے رب کریم کی تعریف کرنی ہے، رب کریم کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، رب کریم کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اب رب کریم کی بڑائی اپنے الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں چند ایسی صورتیں، چند ایسی آیتیں ہیں جس میں رب کریم کی بہت زیادہ بڑائی بیان ہو چکی ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں رب کریم کی تعریف بیان ہو چکی ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ اخلاص میں رب کریم کی بڑائی ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح آیت الکرسی، جو کہ عام طور پر اکثر لوگوں کو یہ صورت آیت یاد رہتی، آیت الکرسی میں رب کریم کی بڑی خوب بڑائی بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کے آخر میں جو ہے پیاری دعائیں بھی ہے، رب کریم کی بڑائی بھی ہے۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلی جو چیز جو ہے وہ آپ نے رب کریم کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے درود پاک پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فصلوا علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ محترم دوستو، درود کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ رب کریم کے ہاں آپ کا ہر عمل قبول رہے گا، رب کریم کی طرف سے رحمتیں برسے گی، اور جب آپ دعا مانگو گے اور اوپر سے رب کی رحمتیں ہو، کرم نوازیاں ہو، تو یقین مانیے آپ خود سوچئے کہ کس طرح آپ کی دعا قبول نہ ہوگی۔ تو دوسری بات جو ہے آپ نے درود شریف کا اہتمام کرنی ہے، اور درود شریف آپ جو ہے درود ابراہیمی اگر پڑھ لے تو زیادہ بہتر رہے گی، کیونکہ درود شریف میں سب سے افضل درود ابراہیمی ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے دوسرا جو کام ہے وہ درود شریف کا اہتمام کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اس طرح دعا کرتے ہیں، غفلت میں کرتے ہیں کہ اللہ فلاں چیز دے، فلاں مشکل حل فرما۔ نہیں، آپ نے دعا بچوں کی طرح رو رو کر دعا مانگنی ہے، جس طرح والدین سے بچہ مانگتا ہے نا، اس وقت تک مانگتا ہے جس وقت تک ان کو وہ چیز نہ ملے۔ آپ نے رو رو کر، گڑ گڑا کر، بچوں کی طرح آپ نے رب کریم سے دعا مانگنی ہے، اور پھر آخر میں آپ درود شریف پڑھ کر دیکھیے کہ کس طرح رب کریم آپ کی مرادوں کو پورا کر دیتا ہے، آپ کی خواہشوں کو، آپ کی تمناؤں کو فوراً پورا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس عمل کو کرو گے، اس وظیفے کو پڑھو گے اور اس خاص انداز میں آپ دعا کرو گے، یقین مانیے آج سے آپ آزما لیں، رب کریم آپ کی ہر دعا کو ایسا قبول کرے گا کہ یقین مانیے آپ خوشی سے جھوم اٹھو گے۔ آپ جو بھی مانگو گے آپ کو دیا جائے گا، جس چیز کی خواہش رکھو گے رب کریم عطا کرتا رہے گا۔ بس آپ نے ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے ان طریقے سے، اس خاص طریقے پر دعا مانگنی ہے، پھر آپ کمال دیکھیے کہ کس طرح اس دعا کے طریقے سے آپ کی زندگی میں خوشی آتی ہے، آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ بس آج آپ کے ساتھ موقع ہے، آپ اس خاص طریقے پر تسبیح بھی پڑھیے۔ تسبیح پڑھنے سے انشاءاللہ رزق بھی ملے گا، دولت بھی بے پناہ ملے گی۔ پیارے دوستو، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے پڑھنے سے رب کریم بندے کو مالا مال کر دیتا ہے، رزق اور دولت اتنا عطا کرتا ہے کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جو تمام مخلوق پڑھتے ہیں، اور اس تسبیح کی برکت سے رب کریم تمام مخلوق کو روزی عطا کرتا ہے۔
اور جب آپ کا توکل اور بھروسہ یہ ہو کہ رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے، تو پھر آپ تماشا دیکھیں کہ رب کریم آپ کو کتنا دیتا ہے۔ یقین مانیے آپ خود سنبھالتے سنبھالتے آپ تک جاؤ گے، اور آپ خود دعا کرو گے کہ اللہ بس اب مجھے اور نہیں چاہیے۔ تو پیارے دوستو، ہمارا آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل آج سے خود بھی پڑھیے اور اپنے آپ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں کے ساتھ اس عمل کو شیئر کریں۔ آپ کو کیا معلوم کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کتنے لوگوں کو فائدہ ملے گا۔ بس آپ اس عمل کو ضرور شیئر کریں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔